خدا کے کلام میں سے آج جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا لوکا کی انجیل میں سے، جس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خدا یسوع مسیح کا وہ کلمہ ہے جو شاید وہ دہرا رہے تھے، گڑگڑا رہے تھے، یا ان کے لبوں سے یہ چیز ادا ہو رہی تھی بار بار، لیکن صلیب پر یہ پہلا وہ کلمہ تھا جو بلند آواز سے یہ بات کہی تھی۔ 7 صلیبی کلمات انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس نے شاید 6 دفعہ زبان کھولی ہو، 8 دفعہ کھولی ہو، لیکن ان کو 7 جگہوں پہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور وہ 7 جگہوں پہ ڈیوائڈ کرنے کا ایک مقصد ہے، خاص مقصد ہے۔ گزشتہ رات جو آپ لوگوں نے ساری چیزیں آبزرو کی ہوں گی کہ فسح کی عید اور فسح کا برہ تیار ہوا اور فسح اس نے کھائی، اور اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر کہنے کے حوالے کر دیا گیا، پیش کر دیا گیا ذبح کے لیے، یا اس پر لعنت یا مقدمے کے لیے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک قانونی موڑ تھا جو اس رات آیا، اور وہ پوری رات صبح تک اس پر جو مقدمہ چلا، جو ساری کارروائی ہوئی، وہ ایک قانونی موڑ تھا اور وہ بے حد ضروری تھا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ شاید 7 کا عدد کاملیت کا ہے، تو اس لیے 7 کلمات میں تقسیم کی گئی ہے۔ بلا شبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب قربان کیا جاتا تھا، سوچنی قربانی جب نظر کی جاتی تھی، گزرانی جاتی تھی، تو سردار کاہن اس قربانی کو جو سال میں ایک دفعہ دی جاتی تھی، اس قربانی کے بچڑے کا یا برے کا خون لے کر 7 مرتبہ قربان گاہ پر چھڑکتا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یسوع کا یا اس برے کا صلیب پر ہونا اور اس کا لہو بہنا، اور یسوع کا ہائی پریسٹ ہونے یعنی سردار کاہن ہونے کے ناطے 7 مرتبہ ان ساری باتوں کا ذکر کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ یہ خون جو برے کا یہ خون چھڑکا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے یا وہ لب کشائی کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ وہ 7 باتیں تھیں یا وہ 7 چھڑکاؤ ہیں جو سردار کاہن جو ہے وہ قربان گاہ پر کرتا تھا۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم غور کرتے ہیں کہ آج کا دن تاریخ ساز دن ہے۔ تاریخ ساز اس غرض سے ہے کہ اگر آپ سیکولر بھی اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دن کے بعد سے ڈیٹ کا جو کیلنڈر کا جو حساب کتاب ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ بعد میں تاریخ دانوں نے تجویز کیا کہ AD اور اس سے پہلے والا جو تھا وہ ٹھیک ہے، یعنی پہلے کہتے تھے قبر مسیح ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کیلنڈر میں چینج ہو جاتا ہے۔ تاریخ کا ایک خاص دن جو کل رات سے آپ آبزرو کر رہے ہیں اور آج کے دن اس کو انجام تک پہنچنا ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے بطور مسیحی کہ یسوع مسیح کی صلیبی کلمات اور اس کے صلیب دیے جانے سے وابستہ جو حقائق ہیں، جو باتیں ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہم سب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کل جب میں اور والد صاحب اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا، میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ یہ چیز ہم چھوٹے گروپ میں یا بائبل اسٹڈی گروپ میں ہم سیکھیں، کیونکہ اس سے وابستہ بہت سی کہتے ہیں کہ تفصیلات ہیں، اور وہ تفصیلات آپ چھوٹے گروپ میں یا زیادہ ٹائم کے لیے تھوڑے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے سیکھیں اور سمجھیں، اور پھر اس چیز پر کو ہم جائزہ لیں کہ کلمات میں یہ چیزیں کیسے سامنے آتی ہیں۔ یسوع مسیح نے 7 دعوے کیے، اور وہ 7 دعوے جو کیے تھے، کہتے ہیں کہ وہ 7 کلمات ان دعووں کو پیش کرتے ہیں ایک طرح سے۔ اب جو کہنے کہ بائبل کی تشریحات لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، ہم تو بہت سی چیزیں لکھتے ہیں، تو ان کا کہنے کہ ایک کمانڈ ہے اس چیز پہ، تو کہتے ہیں کہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یسوع کے وہ دعوے کہ میں دنیا کا نور ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں، یہ سب چیزیں وہ 7 کلمات کے ساتھ جوڑتے اور اس کا لنک بناتے ہیں کہ کیسے یہ برہ ان 7 دعووں کا واقعی حقیقی دعوے دار بن جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں کہ اس دن کی مناسبت سے یوحنا استباوی کہتا تھا، اس نے کہا
यीशु को देखा और उसके बपतिस्मे के बाद उसने कहा, देखो ये खुदा का बकरा है जो दुनिया का गुनाह उठाता है। यूहन्ना को उससे उसका इंतजार था, यूहन्ना इस्तवागी को उसका इंतजार था कि ये वो बकरा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाएगा। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है और हाथापाई हो जाती है तो बहुत से लोग उस हाथापाई में शायद इतनी ही करते जितना ज़बान का इस्तेमाल करके बुरा भला कहते ही चले जाते हैं और काफ़ी अर्से तक कहते रहते हैं। लेकिन मैं ये नोट कर रही थी, अगर आप वो फिल्में भी देखें तो इस वाक़े को पेश करने के लिए बनाई गई है या फिर बंदी की गई है सवाल हवाले से, उसको अगर आप देखें तो आप अंदाज़ा करेंगे कि एक कोड़े में ही कहते हैं बहुत जान निकल जाती है और उसके कोड़े मारे गए और कोड़े की शदीद गाली मारे गए, सज़ा बढ़ा दी गई। नबी के सीने से आपने तिरपन बाब की तिलावत सुनी जिसमें उस पर होने वाले उस सारे जुर्म के हवाले से कुछ चीज़ें पेश की गई, पेशन गोई की गई और ज़बूर उस चीज़ को का तजर्बा जैसे बता रहा होता है कि ये हो गया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया, ये अभी ज़बूर 22 की आपने तिलावत सुनी। ये दोनों चीज़ें लिंक हैं। उसके बाद यीशु की जब मज़लूमियत का अमल सामने आता है तो उस पर ये सारी चीज़ें हमें एकदम क्लियर होती हुई नजर आती। हम इस वक्त 2022 में 23 में ये चीज़ें देख रहे और गौर कर रहे हैं, लेकिन सोचें कि जो लोग उस वक्त वहाँ यीशु की सलीब के पास थे और वो उन सब वाक़यात को देख रहे थे जो कि जिस रसूल से वो बहुत प्यार करता था, जिस शागिर्द से वो बहुत प्यार करता था, उसने उन सारी चीज़ों को कलमबंद किया है और साथ साथ ये कहा, अपना नाम नहीं दिया बल्कि उसने कहा कि वो शागिर्द जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता था। लेकिन जो शागिर्द खुदा से मोहब्बत रखता है वो इसको पहचान सकता है। बपतिस्मा देने वाले ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक सेकंड में पहचाना। क्यों? कैसे पहचान दी? जिसने मुझे भेजा है वो आगे चल के उसकी जो तशरीह करता है वो उस पर गौर करें तो क्या है। यूहन्ना का पहला बाब देखिए, यूहन्ना का पहला बाब और उसकी 29वीं आयत में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो मुझसे मुकद्दम है, मुझसे पहले था, मुझसे ज़्यादा रुतबे वाला है, मैं उसकी जूती की कस्में खोलने के लायक भी नहीं। और सोचें कि वो हम सब से प्यार करता है। शागिर्द कहता है कि वो शागिर्द जिससे खुदावंद प्यार करता था, लेकिन वो उन लोगों के लिए क्या दुआ कर रहा है जो उस पर कोड़े बरसा रहे हैं, जो उसको बदकारों के दरमियान गिन रहे हैं, जो उसको बदकारों के दरमियान गिन रहे हैं। बाइबल में लिखा है ना, वो बदकारों के दरमियान गिना जाएगा, ये पेश हुई है उसके लिए, वो बदकारों के दरमियान गिना गया। इसके अलावा उस पर और बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई, की गई, लागू की गई या लाद दी गई। यीशु मसीह ये जानता था कि किस मंसूबे और किस बात के लिए या किस इंतज़ाम के तहत ये सारी चीज़ मेरे साथ हो रही है। बेशक वो जानता था और उसने दुआ भी की, खुदा से इस प्यारे के टल जाने के हवाले से उसने दुआ भी। लेकिन एक चीज़ याद रखें, वो लब खुशाई इसलिए करता है कि वो सब चीज़ें जो उसके साथ होनी थी वो हो रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़कर उसके साथ जो जुर्म और सितम पहले उस पर हो रहा है, उसके साथ ही उसके शागिर्द भाग गए, सवाई एक के सब लोग उससे हट गए। उसकी माँ और उसकी एक आंटी थी सलोमी और उसके अलावा एक दो खवातीन थी जो उस वक्त वहाँ पर थी। कौन था उस वक्त उसके साथ? इन कलमात में आगे चल के वो इस चीज़ का गिला शायद करता है खुदा से कि तूने मुझे छोड़ दिया, तूने क्यों मुझे छोड़ दिया। ये वो कलमात हैं जो रोशनी में कहे गए जब उसको सलीब दिया गया, स्टार्ट किया गया उस टाइम की अदायगी में कहने के कलमे वो एक शिफायत करता है कि ऐ बाप इनको माफ कर।
3 کلمات اس نے لوگوں کے لیے بھی کہے اور اس کے بعد اس نے باقی کلمات اپنے، اور اس پہ وہ شفایت کرتا ہے. کیوں شفایت کرتا ہے؟ کیونکہ وہ آگے ریزن دلیل کیا دیتا ہے کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں، یہ جانتے ہی نہیں. میں ایک دفعہ پہلے آپ کے ساتھ یہاں پہ 1-2 چیزیں پیش کر چکی ہوں. میں وہ میری نظر سے وہ پیپر گزرا. ایک شخص جو قرآن کے کلام کو بہت اچھے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے، ایک فلاسفر تھا، وہ کہتا ہے اگرچہ مجھے تو خدا معاف کر ہی دے گا، یہی اس کا کام ہے. اگرچہ ہم ایک دوسرے کے خلاف گناہ کریں، وہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرے نہ کرے، وہ ہم پر یہ فضل کرتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے. لیکن وہ فلاسفر یہ نہیں سمجھ رہا کہ ایکچولی خداوند کس میکینزم میں ہمیں لا رہا ہے، کون سی چیز سکھا رہا ہے. دعائے بانی میں ہم دن میں 20 دفعہ پڑھ لیں دعائے بانی، اس میں ایک جملہ یاد رکھیں کہ جیسے ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کریں. روز کی بنیادوں پر ہمیں یہ چیز کرنی ہے، صرف بولنی نہیں ہے، کرنی ہے. عملی طور پر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ برا جو ذبح ہو رہا ہے، وہ برا جو زخمی حالت میں ہے، وہ سردار کامل جو یہ سب چیزیں ادا کرے گا، گزرانے گا. عبرانیوں کی کتاب میں لکھا ہے، خط میں لکھا ہے کہ وہ خود ہی ذبح کیا ہوا برا اور خود ہی سردار کامل ہے، اور اپنا ہی خون وہ پاک ترین مقام تک لے جائے گا. لیکن سکھایا اس نے کیا؟ سکھایا اسے یہ ہے کہ معاف کرو، بڑے سے بڑا گناہ معاف. اس کے کپڑے اتار لیے گئے اور اس کو برہنا کر کے انہوں نے صلیب پر گاڑ دیا کیلوں سے. لیکن وہ کیلوں سے گاڑے جانے کو ہمیں پولس ایک چیز سکھاتا ہے کہ کیلوں سے گاڑا جانا جو ہے اس کا وہ کیا ہے. بڑی خاص بات. کرسیوں کے پتے ایک چھوٹی سی بات میں کر کے اس کو ختم کرتی ہوں کیونکہ وقت میرے خیال میں کافی ہوتا جا رہا ہے. کرسیوں کا خط اس کا دوسرا باب. اب ہم سب گناہ گار ہیں، قصوروار ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ کرسیوں کا خط اس کا دوسرا باب اس کی 13ویں آیت سے دیکھیں. وہاں لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامعقولی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دے. کیلوں سے جڑ دیا گیا تھا. وہ انسانی حالت میں وہ برا ہے، وہ گناہوں کی دستاویز ہے جو ہمارے گناہ ہیں. ہمارے گناہ ہیں. کچھ دن پہلے ایک صاحب سے بات چیت ہوئی تھی اور کہتے ہیں اتنا شدید دکھ کا دن ہے مسیحی قوم کے لیے کہ آپ کے گناہوں کے لیے ایک کفارہ دیا گیا ہے. آپ اس بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ چرچ کی انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ تھی، اس میں سے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ کھانے کا کہہ رہے ہیں، میں اس چیز کے حق میں کہ کیوں اتنا اور یہ بڑا بہت لیوش کھانا بھی اس جگہ پہ لوگ نفرت کر رہے ہوتے ہیں اپنی خوشی ظاہر کرنے کے لیے. کون سی خوشی؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ چند گھنٹوں کی عبادت جو ہے اس کو سنجیدگی سے اس بات کے لیے سوچے کہ میرے گناہوں کے دستاویز بن کر وہ صلیب بن گیا. اپنے وہ ایک جگہ حوالے بھی کہتے ہیں کہ تم میرے لیے میرے پہ بین نہیں کرو، اپنے بچوں کے لیے وہ کہ آنے والے وقت کے حوالے سے یا دشمن کے آنے والے مستقبل کے حوالے سے ہم لوگوں کو ایک بات میری آگاہ کرنا ہے. لیکن آج سے اور ساری بات سوچیں، میں اگر صرف اکیلی سوچوں کہ میری
गुस्ताखियों के लिए, उन्हें पता नहीं कौन कौन से छोटे छोटे बड़े छोटे सब कामों के लिए यीशु के इतने कोड़े मारे थे। इस बात को अपने अपने दिलों में आज जरूर सोचें, ख्याल करें। उसने हम सब के लिए कफारा किया ताकि हम रास्तबाज ठहराए जाएं, हम बदकार ठहराए ना जाएं। वो हमारे लिए काम करते हैं। आइए दुआ करें।